یوم کشمیر کا دن اور سکھوں کی طرف سے اظہار یکجہتی، اور سکھوں نے کہا کہ ہم کشمیر کو آزاد کرا کے دکھائیں گے۔ خالصتان تحریک کے سربراہ کی طرف سے یہ بات بھی سامنے آئی، ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں، جو پیس بورڈ بنایا ہے، غزہ پیس بورڈ، جس کے وہ سمجھتے ہیں کہ امن کے لیے $1 ارب دینے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ریاست خالصتان کو تسلیم کر کے ڈونلڈ ٹرمپ اجازت دیں تو وہ غزہ کے امن کے لیے بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، کشمیر کی آزادی کے لیے بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، خالصتان کی بحالی کے لیے بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور پاکستان سے ایک فرینڈلی تعلقات، ایک بھائیوں والے تعلقات بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں، اور اس نازک موقع پر جبکہ پوری دنیا تبدیل ہو رہی ہے، پوری دنیا میں دوبارہ سے جنگوں کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، اور جغرافیائی نقشے اور اتحاد نئے بن رہے ہیں اور پرانے ختم ہو رہے ہیں، یہ تقریباً 1 صدی کے بعد اس قسم کا ماحول دوبارہ اس دنیا کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جدید دنیا نے یہ وہی 100 سال پرانی روایات کو زندہ کیا ہے۔ اس کی تفصیل پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ہمارے لائک کر کے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ باکس میں رائے اپنی ضرور دیجیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا۔ بہت شکریہ ذوالفقار علی ببر کی جانب سے۔ السلام علیکم تمام فیملی ممبران کو، اور جو سکھ بہن اور بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کو ست سری اکال، تمام دوستوں کو۔ اچھا جی، یہ خالصتان تحریک کے سربراہ ہیں، امریکہ میں ان کی رہائش ہے، کرتوف ان سنگھ صاحب ہیں، جنہوں نے گزشتہ ہفتے پریس کانفرنس بھی کی تھی کراچی پریس کلب میں لائیو، وہاں سے اپنا ویڈیو بیان بھی دیا تھا، اور انہوں نے جو بھارت کی طرف سے ریاستی دہشت گردی ہے اس پر بھی اپنی رپورٹ بھیجی تھی، اور دوستوں سے خاص طور پر پاکستانی صحافیوں سے شیئر کی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر بھارت مستقل ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، سکھوں کو اور امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں جو ہے ٹارگٹ کر کے مروایا جاتا ہے بھارتی فورسز کی طرف سے۔ پنجاب جو کہ بھارت اس پر قابض ہے، اور ریفرینڈم کرانے میں بھارت رکاوٹ ہے، جو اپنے آپ کو جمہوریت کا سب سے بڑا علم بردار سمجھتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں انہوں نے جو دنیا کے سب سے بڑے علم برداری کے دعوے دار امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ان سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آپ نے پیس بورڈ بنایا ہے غزہ میں امن کے لیے اور بحالی کے لیے $1 ارب کی آپ نے شرط رکھی ہے، وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں اس بورڈ کا ممبر بنایا جائے۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ 8,000 سے زیادہ سکھوں کو گرفتار کیا گیا۔ قابض فورسز نے قابض لفظ اس لیے استعمال کیا کہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے بھارتی پنجاب پر، سکھوں پر۔ 32,000 سکھوں کی لسٹیں بنائی ہیں جن کو مختلف طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ پھر ساتھ میں پنجاب کی آزادی کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ $80 ارب کی GDP سے دگنی قیمت پر جو ہے اس پہ امن امان کے نام پر وہ ساری کی ساری دہشت گردی نریندر مودی کروا رہے ہیں، اور جو $80 ارب سے تقریباً ڈبل۔ برطانیہ میں بھی ان کی خفیہ ایجنسی رو کام کر رہی ہے، غیر قانونی کینیڈا میں پکڑا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ، اور اس کے بعد کافی کینیڈا اور بھارت کے تعلقات بھی کشیدہ رہے۔ امریکہ میں ان کا پلان بے نقاب ہوا تھا، اور یہ پورے پاکستان میں کروا رہے ہیں، اور جو پاکستان میں، پوری دنیا میں معاف کیجیے گا، اور جو جتنے بھی سکھ پاکستان میں بھی کچھ رہتے ہیں سکھ، اور یہ ان سکھوں کی بات کرو، ایک تو ہمارے اپنے پاکستانی سکھ ہیں، وہ تو ہمارے اپنے ہیں، خیر جو بھارتی پنجاب میں رہتے ہیں وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، لیکن جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ ہمارے تھوڑے سے سگے قریب کے بہن بھائی ہیں، وہ بالکل پورے پاکستانی ہیں، آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، تو جو ہے وہ ہمارے جتنا کہ کوئی مسلمان پاکستانی ہے، جتنا کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستانی تھے، جتنا کہ میں پاکستانی ہوں، اتنے ہی پاکستان میں رہنے والے سکھ، ہندو یا کرسچن وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں، کوئی کسی سے کم یا زیادہ نہیں ہے۔ ساتھ میں انہوں نے پاکستان کے جو ہے علاقائی امن کے لیے کردار کو بھی سراہا، عالمی امن کے لیے کردار کو سراہا، پاکستان کی پالیسیز کی انہوں نے تعریف کی۔ یہ انٹرنیشنل رہنما ہیں، یہ کوئی پاکستانی رہنما نہیں ہیں،
اور یہ جو ہے انہوں نے فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کی جو ان کا امن کے لیے کردار رہا ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر کی بھی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ یا دنیا بھر میں امن کو کس طرح بہتر بنایا جائے۔ 1984 میں آپریشن بلو سٹار میں 10,000 سے زائد سکھوں کو جو شہید کیا گیا تھا، اس پر انہوں نے کہا کہ آج تک ان کے فیملیز کو انصاف نہیں ملا۔ 20,000 بھائیوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ اندرا گاندھی کے قتل پر سکھ کی نسل کشی کی گئی۔ جب اندرا گاندھی کا قتل ہوا تھا تو سکھوں کی نسل کشی کی گئی تھی۔ 20 لاکھ لوگوں کو جو ہے عدالت میں ٹرائل کے بغیر قتل کیا گیا۔ 30,000 سے زائد سکھوں کو مارے گئے۔ یہ کیا کہتے سارے گرپتوناتھ سنگھ جو ہے نے کہا، اور اس پر کافی وابدیدہ بھی ہوگا۔ 20 لاکھ سے زیادہ سکھ ووٹ ڈال چکے ہیں کہ ہمیں ریفرینڈم سے چاہیے اور بھارت سے جو ہے ہم علیحدگی چاہتے ہیں، خود ارادیت چاہتے ہیں۔ 90% یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ جو بھارت میں پنجاب کے لوگ رہتے ہیں، یعنی کہ جو پنجابی سکھ ہیں، وہ بھارت سے علیحدگی چاہتے ہیں اور وہ اپنے خالصتان وطن کے لیے جو ان کی الگ کنٹری، الگ آئیڈینٹی، الگ شناخت کے طور پر ہونی چاہیے، اس کے لیے وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر 2 بجے خالصتان تحریک کامیاب ہوتی ہے اور خالصتان کا وجود عمل میں آتا ہے تو شام کو 5 بجے تک کشمیر بھی آزاد ہو سکتا ہے اور کشمیر کی آزادی بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور ہم کشمیریوں کو آزادی دلائیں گے۔ یہ وہی زرخیز زرعی سکھ ہیں، وہی علاقہ ہے بھارت کا جن کو ابھی نئی جو امریکہ سے پالیسی ہے، ٹریڈ ڈیل ہے، جس میں ان کو تباہ کرنے کا نریندر مودی کے منصوبہ ہے، اسی پر انہوں نے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹریڈ ڈیل دراصل بھارتی کسانوں کے لیے یہ موت کا پیغامہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے بھارت میں جو کسان ہیں، جو گروورز ہیں، جتنے بھی جو کھیتی باڑی سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ لائف اسٹاک کے لوگ ہوں، چاہے ایگریکلچر کے لوگ ہوں، وہ سارے کے سارے متاثر ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ زیرو ٹیرف کر دیا گیا ہے بھارت میں۔ جو امریکہ سے امپورٹ چیزیں ہوتی ہیں ان پر نریندر مودی نے پریشر میں آ کے، جبکہ انہوں نے خود پچھلے سال یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے، بلکہ پچھلے سال، ابھی 1 سال مکمل نہیں ہوا، 2025 میں یہ بات کی تھی۔ تو کشمیر کی آزادی اور خالصتان کی آزادی کیا واقعی قریب ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ دنیا کی سرحدیں اثر نو ترتیب دی جا رہی ہیں، ایسی اطلاعات ہیں، پوری دنیا تبدیل ہو رہی ہے، پورا عالم تبدیل ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوتی ہوگی کہ کیا امریکہ اور یورپ ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہو سکتے ہیں گرین لینڈ والے ایشو پر؟ کیا کینیڈا اور امریکہ 400 سال یا 200 سال پرانی دوستی ختم ہو سکتی ہے؟ کیا واقعی جو ہے سعودی عرب اور ایران میں دوستی ہو سکتی ہے؟ کیا یو اے ای اور سعودی عرب الگ ہو سکتے ہیں؟ کیا پاکستان واقعی سعودی عرب کا یا ترکی کا اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتا ہے؟ کیا چین سپر پاور بننے جا رہا ہے؟ کیا یورپ اب چین سے قربتیں بڑھائے گا؟ کیا امریکہ سے تو ویسے ہی یورپ مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھا، روس اور چین کے آگے بھی یورپ نے ہتھیار ڈال دیے؟ تو دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اس میں جو ہمارے سکھ بہن بھائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے، جس طرح پاکستان کے لوگوں کا حق تھا آزاد وطن کا، جس طرح انڈیا کے لوگوں کا حق تھا آزاد وطن کا، جس طرح کسی بھی اور نیشن کا حق ہوتا ہے، فلسطین کے لوگوں کا حق تھا آزادی کا، اسی طرح بالکل جس طرح افغانستان کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ طالبان سے آزادی حاصل کریں، تو اسی طرح سکھوں کا بھی حق ہے اور کشمیر کے لوگوں کا بھی حق ہے کہ وہ آزادی حاصل کریں، اور اس کے لیے سیاسی اور پرامن جدوجہد کی جائے، اور بین الاقوامی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے جو جمہوریت پسند ملک ہیں، جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں یا ادارے ہیں، ان کے تعاون سے یہ سب چیز ممکن کی جا سکے۔ اس حوالے سے آپ لوگ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کب تک بنے گا کشمیر پاکستان، کب تک پاکستان کے ساتھ شامل ہوگا کشمیر، کب سکھوں کو آزادی مل سکے گی، خالصتان بھی کب پاکستان کا حصہ بنے گا یا پاکستان کا قریبی فرینڈلی اسٹریٹجک پارٹنر بنے گا، خالصتان ایک الگ ملک بنے گا،
اور پاکستان کے قریبی دوستوں میں اس کا شمار ہوگا؟ کب تک آپ یہ سمجھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں رائے اپنی ضرور دیجیے گا۔ فی الحال میں ان دوستوں سے گزارش کروں جنہوں نے ابھی بھی ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے گا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ فی الحال مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔